شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نبیرہ خان شیئر کر رہی ہیں۔ نبیرہ کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ ریسنٹلی میرے میکے میں جو ہارر انسیڈنٹ ہو رہے ہیں وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں میرڈ ہوں تو میری امی کے گھر کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ ریسنٹلی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے۔ مغرب کا ٹائم تھا تو میری امی چھت پر گئیں، انہیں کوئی کام تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نیچے آئیں تو آ کر انہوں نے صحن میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح سے ٹہل رہی تھیں جیسے وہ واک کر رہی ہیں۔ کبھی وہ تیز چلنے لگ جاتی تھیں، کبھی وہ سلو چلنے لگ جاتی تھیں۔ کافی دیر وہ ٹہلتی رہیں، کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر رہی تھیں۔ جب میری بھابھیوں نے یہ چیز نوٹس کی کہ پتہ نہیں آج امی کو کیا ہوا ہے، یہ اس طرح سے کیوں صحن میں گھوم رہی ہیں، کوئی بات بھی نہیں کر رہی، کسی بات کا جواب بھی نہیں دے رہی، کافی دیر وہ وہیں پر پھرتی رہیں۔ پھر ایک دم سے جا کر وہ بیڈ پر لیٹ گئیں۔ اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے وہ سو گئی ہیں۔ رات 9 بجے کا ٹائم ہو گیا اور لائٹ بھی آف ہو گئی۔ وہیں پر بیڈ پر پاس ہی ابو بھی لیٹے ہوئے تھے۔ امی کی کہیں آنکھ لگ گئی تو وہ کیا دیکھتی ہیں خواب میں کہ ان کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی ہے اور وہ اس بچی کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ وہ بچی انہیں دیکھ کر ہنس رہی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بچی نے اپنی زبان باہر نکالی ہے، اور وہ جو اس کی زبان ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے اور اس کا چہرہ بھی بہت زیادہ ڈراؤنا ہو گیا ہے۔ جب میری امی نے دیکھا کہ یہ بچی اتنی ڈراؤنی چہرے والی میری گود میں ہے، خواب میں انہوں نے ڈر کے اس بچی کو جیسے ہی دور پھینکا تو ایسا لگا کہ اس بچی نے ان کو بہت زور سے نوچا ہے۔ جب اس نے ان کو اس طرح سے نوچا تو امی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں، وہ ایسے گھبرائی ہوئی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ مجھے کس نے اتنی زور سے ہاتھ مارا ہے، لیکن وہاں پر اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا، ابو بھی سو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب لائٹ آئی تو امی کو بہت سا بخار ہو گیا تھا، ان کی پوری باڈی میں بہت زیادہ پین بھی ہو رہی تھی۔ جس جگہ پر انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس بچی نے ان کو نوچا ہے، وہاں پر حقیقت میں ان کو بہت زیادہ جلن ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس جگہ سے ان کی سکن جو ہے وہ برن ہو گئی ہے۔ ہم سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، گھر والے کے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے وہ خواب بھی سنایا کہ میرے ساتھ اس طرح سے میں نے خواب میں بھی یہ سب دیکھا ہے۔ جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا، کچن سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئیں۔ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کچن کے برتنوں کو کوئی چھیڑ ہے۔ 1 سے 2 دفعہ کچن کی چیزوں کو بھی اٹھا کر کسی نے نیچے پھینکا۔ جب ان آوازوں کے تعاقب میں میری بھابھی باہر گئیں کہ میں جا کر دیکھتی ہوں کچن میں کون برتن نیچے پھینک رہا ہے، تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ واپس آ گئی اور یہ بات آ کر انہوں نے میرے بھائی کو بھی بتائی کہ اس طرح سے ابھی کچن سے کچھ چیزیں گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں کرتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگ فضول میں وہم کر رہے ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلے دن صبح میرے بھائی جب آفس گئے تو بھابھی اپنی بیٹی کو لے کر ابھی لیٹی ہوئی تھیں۔ ایک دم سے ان کی بیٹی نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا اور وہ اوپر کسی چیز کو دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ بھابھی نے جب اس کو دیکھا کہ یہ رو رہی ہے، انہوں نے اس کو بہت سمجھایا، اوپر بھی دیکھا، انہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی تو وہ اسے دم کرنے لگی۔ جیسے انہوں نے دم کیا تو وہ جو ان کی بیٹی تھی وہ چپ کر گئی۔ بھابھی بھی آنکھیں بند کر کے اس کے پاس لیٹ گئی۔ بھابھی کہتی ہیں جیسے میں نے آنکھیں بند کی مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ بالکل میرے چہرے کے پاس آ کر کسی نے میرے چہرے کے اوپر بہت زور سے جیسے کوئی پھونک مارتا ہے چہرے کے اوپر، تو وہ ایک دم سے ڈر گئی، اٹھ کر بیٹھ گئی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جو کمرے سے باہر بھاگی اور آ کر یہ بات سب گھر والوں کو بتائی۔ اب ہم لوگوں کے اس گھر میں، میری امی کے گھر میں اب یہ معمول بن گیا تھا، ڈیلی کچھ نہ کچھ ہونے لگ گیا۔ جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوتا تھا کچن میں مسلسل کوئی چلتا پھرتا تھا اور چیزوں کو نیچے پھینکتا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرے بھائی جو تھے وہ رات کے ٹائم واش روم گئے۔ بھائی کہتے ہیں جیسے ہی میں واش روم سے باہر آیا مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے صحن میں جیسے کوئی کھڑا ہے۔ مجھے وہم ہو گیا کہ اتنی رات کو صحن میں کون کھڑا ہے۔ بھائی جیسے ہی نکل کر باہر گئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بھائی کو یہ لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا، مجھے
اندھیرے میں ایسا محسوس ہوا ہوگا کہ یہاں پر کوئی کھڑا ہے۔ ابھی وہ وہاں سے واپس پلٹے اپنے روم میں آنے کے لیے تو ان کو اپنی بیک سائڈ سے ہنسی کی آواز آئی، جس طرح سے آہستہ سی آواز میں کوئی ہنس رہا تھا۔ بھائی پھر کھڑے ہو گئے، ابھی بھائی پیچھے پلٹ کر ہی دیکھ رہے تھے تو ان کو صحن میں سے آواز آئی، میں ادھر ہوں، تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو؟ بھائی بہت زیادہ ڈر گئے، ایک سیکنڈ بھی وہاں پہ نہیں کھڑے ہوئے اور واپس آ گئے۔ یہ بات انہوں نے رات کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی، بس کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ صبح بھابھی نے اٹھ کر بھائی کو یہ بات بتائی کہ ان کی جو بیٹی ہے، اس کا جو نیم ہے منتاشا، اس کا نیم ہے، وہ اکثر کہتی ہے کہ بیڈ کے نیچے مجھے ایک ڈال نظر آتی ہے اور وہ میرا نیم لے کر مجھے بلاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میرے پاس آؤ، ہم تم کھیلتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی ہے، وہ بالکل میرے پاس آتی ہے اور مجھے آ کر بلاتی ہے کہ میرے پاس آ کر کھیلو میرے ساتھ۔ بھائی نے جب دیکھا تو بھائی نے بتایا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، رات کو مجھے بھی اسی طرح سے محسوس ہوا ہے اور باقاعدہ وہ اس نے آواز بھی دی ہے اور مجھے یہ کہا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو، میں ادھر کھڑی ہوں۔ اب بھائی کو تھوڑا سا وہم ہو گیا۔ پھر بھائی ایک مولوی صاحب کو گھر لے کر آئے۔ جب مولوی صاحب گھر آئے تو امی کو بھی دیکھا، انہوں نے دم کیا، پانی دم کر کے دیا۔ امی نے انہیں ساری باتیں بتائیں کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے مجھے بہت سا بخار ہو جاتا ہے، میرے پورے جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، کچن کے پاس سے بھی ایسے آوازیں آتی ہیں، اور جو ہی فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو امی اس طرح سے ٹھیک ہو جاتی ہیں جیسے انہیں کبھی بخار تھا ہی نہیں۔ مولوی صاحب نے جب انہیں دم کیا تو یہ کہا کہ آپ کے گھر میں کچھ اثرات ہیں، آپ لوگ ایسے کریں، گھر میں نماز کی پابندی کریں، وہ آپ کو نماز کی طرف راغب کر رہے ہیں، اور آپ اپنے گھر میں اذان لگائیں۔ مولوی صاحب یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ ہم لوگوں نے اپنے گھر میں اذان لگانا شروع کر دی۔ جیسے ہی گھر میں اذان لگائی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ جب اذان لگتی تھی تو ان کا دل بہت سا گھبرانے لگ جاتا تھا اور ان کی حالت ایسے ہو جاتی تھی کہ وہ کانپنے لگ جاتی تھی۔ پھر گھر والے ڈر کے اذان بند کر دیتے تھے کہ پتہ نہیں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ جب گھر والوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، امی بھی بہت زیادہ بیٹھی بیٹھی رونا شروع کر دیتی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، اذان لگائی ہوئی تھی، رات کا ٹائم تھا، تو امی نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا، ہم لوگوں کے گھر میں یہ پرابلم شروع ہو گیا۔ پھر ابو نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں کسی عامل صاحب کو لے کر آؤں گا، کیونکہ اب یہ چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے۔ اب وہ چیز سامنے آ کر بچوں کو بلانے لگ گئی تھی، وہ ان کو اپنی طرف بلاتی تھی کہ میرے ساتھ آ کر کھیلو۔ گھر والے، باقی سب گھر والوں کو بھی یہ چیزیں محسوس ہونے لگ گئی تھیں۔ پھر میرے ابو ایک عامل صاحب کو لے کر آئے۔ جب عامل صاحب وہاں پر آئے تو میری خالہ بھی امی کی ایسی کنڈیشن سن کر آئی ہوئی تھیں ان کے پاس رہنے کے لیے۔ وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر پڑھائی کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی دل گھبرائے تو آپ لوگوں نے مجھے فوراً بتانا ہے۔ ابھی وہ عامل صاحب وہیں پر تھے تو ایک دم سے میری جو خالہ تھیں ان کا دل گھبرانے لگ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میری طبیعت بہت سے خراب ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا دل گھبرا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے میری خالہ کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کو بالوں سے پکڑ لیا اور کہا کہ جلدی سے بتاؤ تم کون ہو، تم یہاں پر ان کو کیوں تنگ کر رہی ہو۔ جیسے ہی وہ بتایا انہوں نے، خالہ نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، چیخیں مارنے لگیں اور ایک دم سے ان کی آواز بدل گئی۔ وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے ایک دم ان کو کوئی عطر کی خوشبو لگائی۔ جیسے ہی وہ خوشبو ان کو لگتی گئی خالہ نے اور اونچا چیخنا شروع کر دیا، ان کی آواز ہی بدل گئی۔ پھر عامل صاحب نے ان کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور یہ کہا کہ جلدی بتاؤ کون ہو تم، کس قبیلے سے ہو اور ان کو کیوں تنگ کر رہے ہو۔ پھر بہت ایک باریک سی آواز آئی، اس نے اس باریک سی آواز میں یہ کہا کہ ہم لوگ جنات ہیں، ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ہم لوگوں کا یہاں پر بسیرا ہے، ہم لوگ ان کو ایسے ہی تنگ کریں گے، ہم لوگ ان کو یہاں پر نہیں یہ ہم لوگوں کی جگہ ہے اور یہاں پر ہم نے رہنا ہے، ابھی تو ہم لوگ ان کے سامنے آئے ہیں، ابھی ہم ان کو اور تنگ کریں گے۔ پھر وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے ان جنات کو بہت سمجھایا، بہت زیادہ پڑھائی کی اور یہ کہا کہ ان لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو، ان لوگوں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے، تم لوگ رہتے ہو تو بے شک رہو لیکن ان لوگوں کو تنگ مت کرو، اگر تم ان لوگوں کو تنگ کرو گے تو میں تم لوگوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ بہت زیادہ انہوں نے پڑھائی کی، ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، تب جا کر وہ جنات کافی دیر کے بعد مانے۔ پھر وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ اپنی کوئی نشانی دے کر جاؤ۔ جب بھی کوئی عامل کسی جن کو کسی جنات کو اس طرح سے وارن کرتے ہیں یا ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، پھر وہ ان سے نشانی مانگتے ہیں کہ اپنے جانے کی کوئی نشانی دے کر جاؤ۔ اب وہ جو جنات تھے انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم لوگ جائیں گے یہاں سے، اس عورت کے جسم سے نکلیں گے، اس کو وامٹنگ ہوگی، تو وہ یہ نشانی ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔
پھر وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر دوبارہ آپ لوگوں کو اس گھر میں کوئی بھی پرابلم فیل ہو، یہ دوبارہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، آپ لوگوں کے سامنے آئیں، تو آپ لوگوں نے فوراً مجھے بتانا ہے، پھر میں ان کو یہیں پر جلا دوں گا۔ پھر جیسے ہی وہ عامل صاحب نے ایک دم سے کچھ پڑھ کے خالہ کے اوپر پھونکا تو خالہ وہیں پر بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو انہیں بہت زیادہ وامٹنگ ہوئی۔ اس کے بعد پھر وہ عامل صاحب ہمیں بتا کر گئے تھے کہ اس طرح سے گھر میں آپ لوگوں نے کچھ تعویذ وغیرہ دیے تھے۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ابھی گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں کے گھر میں یہ واقعات ہوئے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور آپ کے جتنے بھی لسنرز اس اسٹوری کو سن رہے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے ہم سب کے لیے دعا کریں، ہمارے گھر کے لیے دعا کریں کہ دوبارہ وہ غیر مرئی مخلوقات ہمیں تنگ نہ کریں۔ بہت شکریہ نبیرہ خان آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور آپ لوگوں کے گھر میں دوبارہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہ بنے۔ اللہ کرے وہ جنات خیر خیریت سے آپ لوگوں کے گھر سے چلے جائیں۔ اسی طرح سے انسان کو بیٹھے بٹھائے اپنے ہی گھر میں ایسی بہت سی پرابلمس فیل ہونے لگ جاتی ہیں، ایسے بہت سے مسائل اچانک سے بننے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہو تو اپنے گھروں کے کھڑکیاں دروازے بند کر، کیونکہ اس وقت وہ جنات ٹھکانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر جس گھر کا کوئی دروازہ یا کھڑکی کھلی ہوئی ہو وہاں پر پھر وہ انسانوں کو اسی طرح سے تنگ کرتے ہیں اگر ان کا بسیرا ہو جائے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ارم شیئر کر رہی ہیں ساہیوال سے۔ ارم کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ میرے دادا ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے۔ تو دادا ابو ایک دم سے بیمار ہو گئے۔ وہ بالکل ٹھیک تھے، ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ وہ دوپہر کے ٹائم قبرستان گئے تھے تو وہاں سے واپس آئے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، انہیں بہت سخت بخار تھا۔ دادا ابو کا جو روم تھا وہ الگ تھا، کیونکہ وہ وہاں پر عبادت کرتے تھے، اس لیے ان کا جو روم تھا وہ الگ تھا۔ دادا ابو کو بہت سخت بخار تھا، وہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، تو رات 8 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ایک دم سے دادا ابو کے کمرے میں سے اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جب ہم لوگوں نے ان کی اتنی اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں سنی، اس طرح سے وہ بول رہے تھے، تو فوراً سے ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو دادا ابو یہ کہہ رہے تھے، ابھی میں جیسے ہی پانی پینے کے لیے میں نے اس طرف کروٹ لی ہے تو مجھے ایسا لگا ہے کہ سامنے چیئر کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ جب میں نے غور کیا ہے تو وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کی جو آنکھیں تھیں وہ بالکل وائٹ کلر کی تھیں، اور وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ میں اس سے اونچی اونچی آواز میں یہ پوچھ رہا تھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اتنے میں وہ چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی اور ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور میرے بستر کے پاس آنے لگ گئی۔ جیسے ہی میں نے چیخنا شروع کیا وہ غائب ہو گئی۔ دادا ابو کو بہت سا بخار تھا۔ ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں بخار ہے، اس وجہ سے انہیں کوئی ایسی چیز نظر آئی ہوگی۔ ہم لوگوں نے انہیں پانی پلایا، اس کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر میڈیسن لے کے وہ سو گئے۔ ابھی رات کے تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا، پھر دادا ابو کے کمرے میں سے اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے، مجھے چھوڑ دو۔ جب ہم لوگوں نے ان کی اس طرح سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی، ہم لوگ پھر ان کے روم میں گئے۔ دادا ابو اپنے روم میں کسی کو نہیں سونے دیتے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ میں نے عبادت کرنی ہوتی ہے، تو اگر یہاں پر کوئی سوئے گا تو جیسے میں نے لائٹ آن کرنی ہوتی ہے تو کوئی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جس دن ان کی طبیعت خراب تھی اس رات بھی ہم لوگوں نے انہیں کہا تھا کہ ہم لوگ آپ کے پاس سو جاتے ہیں، لیکن وہ بار بار یہی کہتے تھے میں ٹھیک ہوں۔ جب ان کے روم میں گئے تو وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی میں سویا ہوا تھا تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاس، بالکل میرے چہرے کے پاس کوئی آیا ہے اور اس نے میرے چہرے کے اوپر ہاتھ لگایا ہے۔ جب میں نے آنکھ کھول کر دیکھی ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ میرے پاس کھڑا تھا اور وہ میرے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر رہا تھا، اور ایک دم سے اسی بچے نے میرا گلا پکڑ لیا۔ اس بچے کی بھی آنکھیں بالکل اسی طرح سے سفید کلر کی تھیں، ان میں آئی بال نہیں تھا، وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس کے سر کے اوپر چھوٹے چھوٹے سینگ بھی تھے۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، وہ ڈر کے مارے کانپ رہے تھے۔
وہ اتنے عبادت گزار تھے، لیکن ایک دم سے ان کے ساتھ یہ واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ہم لوگوں نے انہیں یہ کہا کہ اب آپ اس روم میں اکیلے نہ سوئیں، آپ ہمارے روم میں آ جائیں۔ پھر ہم لوگوں نے ان کا بیڈ وہاں پر سیٹ کیا، ان کو اپنے پاس اس روم میں لے گئے۔ اس رات وہ بالکل آرام سے سوئے۔ صبح وہ بالکل ٹھیک تھے، بخار بھی کم تھا، لیکن وہ خوف زدہ بہت زیادہ تھے۔ پھر ہم لوگ دادا ابو کے پاس بیٹھے اور ان سے یہ پوچھنے لگے کہ آپ کو کس طرح سے یہ چیزیں محسوس ہوئی تھیں۔ پھر دادا ابو نے یہ بتایا کہ میں تو بالکل آرام سے سویا ہوا تھا، وہ بچہ بہت ڈراؤنا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا اور میرے کمرے میں یہ مخلوق کیسے آ گئی۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جنات ہیں اور یہ جنات میرے ساتھ ہی اس گھر میں آئے ہیں۔ وہ عجیب و غریب باتیں کہہ رہے تھے۔ ہم لوگوں کو ان کی باتیں سن کے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ ابھی میرے فادر جو تھے آفس جانے کے لیے جیسے ہی وہ باہر نکلے، دادا ابو کے روم کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کی ایک دم سے نظر پڑی ان کے روم میں، تو وہ فوراً سے ان کے روم میں چلے گئے بڑی تیزی کے ساتھ اور وہاں سے باہر نکلے اور آ کر ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی ان کے دادا ابو کے کمرے میں ان کے بیڈ کے اوپر کسی بچے کو بیٹھے دیکھا ہے۔ وہ جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا اور وہ باہر کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے میں کمرے کی طرف بھاگا ہوں تو وہ غائب ہو گیا۔ اب ہم سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ ہم لوگوں کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو میرے بابا نے یہ کہا کہ میں ابھی جا کر کسی کو بلا کر لاتا ہوں۔ تو دادا ابو نے انہیں یہ کہا کہ ان کے ایک دوست ہیں، وہ اس عمل کو جانتے ہیں جنات وغیرہ کا، ان کے پاس کافی زیادہ علم بھی ہے، تو آپ ان کو بلا کر لائیں۔ جیسے ہی میرے بابا جو تھے دادا ابو کے دوست کو بلا کر لائے تو دادا ابو نے ان سے کچھ باتیں کی۔ اس وقت ہم لوگ روم میں نہیں تھے، پتہ نہیں دادا ابو نے انہیں کیا بتایا کیا نہیں بتایا۔ انہوں نے وضو کیا اور دادا ابو کے کمرے میں جا کر قرآن پاک پڑھنے لگ گئے اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد وہ جب باہر آئے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ان کو بہت زیادہ پسینے آ رہے تھے اور ان کا سر بہت زیادہ بھاری ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا ان کی اپنی بھی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ کل جب دادا ابو قبرستان گئے تھے تو دادا ابو نے یہ بتایا کہ میں جب قبرستان سے واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ بالکل قبرستان کے جہاں پر دروازہ تھا وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس سے گزرا ہوں تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا جیسے اس بچی نے مجھے پکڑا ہے، یعنی میرے پاؤں کے پاس سے اس نے مجھے پکڑا ہے۔ تو جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بچی وہاں پر نہیں تھی۔ وہ جو جنات تھے وہ دادا ابو کے ساتھ ان کے گھر میں آ گئے تھے۔ اب اس دادا ابو کے روم میں، کیونکہ وہ آتے ساتھ اپنے روم میں چلے گئے تھے، ان کے روم میں وہاں پر وہ بچے، جنات کے بچے اور وہ جو فیمیل جن تھی وہ وہاں پر موجود تھیں۔ جب ان کے دوست نے وہاں پر قرآن پاک پڑھا تو وہ چیزیں وہاں پر ظاہر ہو گئیں۔ باقاعدہ انہوں نے ان سے بات کی تو دادا ابو کے دوست نے ان کو یہ کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں، آپ ان کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ تو وہ جو جنات تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو تنگ نہیں کر رہے، یہ ہم لوگوں کے پاس سے گزرے تھے تو ہم ان کے ساتھ ان کے گھر میں آ گئے۔ اب وہ بڑی مشکل کے ساتھ ان کو وہاں سے نکالنے کا جو سارا ہوتا ہے وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ 3 دن کے لیے اس کمرے میں کوئی بھی نہ جائے۔ 3 دن اس کمرے میں انہوں نے اگربتیاں جلا کر رکھ دیں اور یہ کہا کہ 3 دن آپ لوگوں نے اپنے گھر میں سورۃ بقرہ لگانی ہے۔ پھر 3 دن لگاتار ہم لوگوں کے گھر میں سورۃ بقرہ پڑھتے بھی تھے اور باقاعدہ اس کی تلاوت بھی کرتے تھے اونچی آواز میں۔ 3 دن اس کمرے میں کوئی بھی نہیں گیا، وہاں پر اگربتیاں جلا کر رکھی تھیں، وہ پہلے دن یا دوسرے دن جتنی بھی وہ جلتی رہیں۔ اس کے بعد پھر دادا ابو کے دوست آئے، انہوں نے آ کر اس کمرے میں دوبارہ پڑھائی کی۔ جب انہوں نے وہاں پر پڑھائی کی تو دادا ابو کے کمرے میں ان کے بیڈ کے اوپر گلاب کے پھول بھی رکھے ہوئے تھے جو وہ جنات وہاں پر رکھ کر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ جو دادا ابو کے دوست تھے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے دوبارہ کبھی بھی دوپہر 12 بجے کے ٹائم قبرستان میں نہیں جانا۔ جب بھی آپ نے جانا ہے ظہر کی نماز پڑھ کر جائیں اور نہ ہی مغرب کے بعد جانا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دادا ابو کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ جن 3 دنوں میں وہ ان کے کمرے کو بند کیا گیا تھا تو وہاں سے باقاعدہ بچوں کے کھیلنے کی، ان کے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں۔ دادا ابو کے جو دوست تھے وہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھا کر گئے تھے کہ جتنی مرضی آوازیں آتی رہیں، وہاں سے آپ لوگوں کو کچھ ٹوٹنے تک کی بھی آواز آئے تو آپ لوگوں نے اس کمرے میں نہیں جانا، نہ ہی اس کا دروازہ کھولنا ہے۔
آدھی رات کا جب ٹائم ہوتا تھا تو دادا ابو کے روم کی لائٹ بھی آن ہو جاتی تھی، پھر خود وہ بند بھی ہو جاتی تھی۔ باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے کمرے میں بچے کھیل رہے ہیں، ان کی ہنسی کی آوازیں، ان کی کھیلنے کی آوازیں ہم لوگوں نے خود سنی تھیں۔ یہ میرے دادا ابو کی زندگی کی ایک کہانی تھی۔ ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، دوبارہ ایسا کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا ارم، آپ کا بہت شکریہ۔ لسنرز، ہو جاتا ہے انسان کی زندگی میں نہیں پتہ ہوتا کہ آنے والے وقت میں انسان کے ساتھ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب پر اپنا رحم کرے، کرم کرے اور ایسی آزمائشوں سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نوشین وائس آفیشیل پر میں اب ڈیلی ولاگ پوسٹ کر رہی ہوں، آج بھی میں نے اس پر ولاگ پوسٹ کیا ہے، تو آپ لوگ ضرور جائیں اور میرے ولاگ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اسے بھی سپورٹ کریں۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، ہارر سٹوری چینل ہے میری سسٹر کا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہباں۔